تجھ پہ قربان ہے میرے مخدوم اشرف کی کیا شان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ جب بھی بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسے اپنے آغوش میں لینے کے لیے تیار رہتی ہے۔ کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو جائے، جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ قرآن حکیم میں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں توابین کہا گیا ہے، تواب کا معنی بہت زیادہ توبہ کرنے والے۔ گرامی، ایک میں آپ حضرات کے سامنے بہت ہی ایمان افروز حدیث، ایک حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا سرور کون و مکان، فخر موجودات، رحمت عالم، نور مجسم، سیدنا مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس نے 99 قتل کیے تھے۔ کتنے آدمی کو مارا تھا؟ 99 آدمی کو، 100 آدمیوں کو اس نے قتل کر دیا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ڈر اس کے دل میں ڈالا، احساس ہوا، اس نے سوچا میں اپنے گناہ سے توبہ کروں گا۔ پوچھا کہ اس آبادی کے اندر سب سے بڑا عابد کون ہے، سب سے بڑا عبادت گزار آدمی کون ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا اور اس کے پاس جا کر کے میں اپنے گناہوں سے توبہ کروں گا۔ لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک عابد رہتا ہے، بہت بڑا عبادت گزار ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ وہ آدمی وہاں پہنچتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے کہ میں نے ایک کم 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے گناہوں سے توبہ کروں۔ محترم حضرات، جب اس عابد سے اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں، ہوں تو بہت بڑا گنہگار، کیا میری توبہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ تو اس عابد نے کہا 99 قتل کرنے کے بعد تم توبہ کرنے آئے ہو؟ تمہارے لیے توبہ اوبہ نہیں ہے۔ اس کو غصہ آیا، توبہ نہیں ہے میرے لیے، اس کو بھی اس نے قتل کر دیا، مار دیا۔ کہا کہ بس اس کا بھی کام تمام کرو، 100 قتل ہو گئے۔ اب اس نے سوچا میں توبہ کروں تو کس کے پاس کروں جا کر کے، میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ اس آبادی میں ایک بہت بڑے عالم رہتے ہیں۔ یہاں دماغ میں بات رکھیے، عابد کے پاس گیا، وہ عالم نہیں تھا، صرف عبادت کرنے والا تھا۔ اس نے شریعت کو سمجھائی نہیں، جواب دے دیا اور نتیجہ دوسرا ہو گیا۔ بولا سبحان اللہ، جناب شمسول صاحب نے اپنی ماں کے نام سے 500 روپیہ دان کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کی ماں کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ حضرات، لوگوں نے بتایا ایک بڑا عالم ہے اس آبادی میں، اس کے پاس چلے جاؤ۔ یہ وہاں پہنچا، اس نے کہا کہ عالم صاحب میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ میرے لیے توبہ ہے؟ تو اس عالم نے کہا اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے بندے کو پسند فرماتا ہے،
بار بار توبہ کرنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالی بار بار توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اپنے آپ کو پاک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو بار بار جب گناہ کرے گا تو بار بار توبہ کرے گا نا، جب بھی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، لیکن توبہ کرتے وقت سچی نیت ہونی چاہیے، گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ ہونا چاہیے توبہ کرتے وقت، اگرچہ بعد میں غفلت کی وجہ سے پھر وہ گناہ کر ڈالے، لیکن کرتے وقت اگر سچی نیت سے توبہ کرے گا تو اللہ اسے پسند فرمائے گا۔ بار بار توبہ کرنے والے کو اللہ پسند فرمائے گا۔ دیکھیے جناب، امام صاحب نے آپ کے اپنے نانا نانی کے نام سے، دادا دادی کے نام سے دان کیا، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، تو جب اس عالم نے کہا کہ ہاں توبہ ہے تمہارے لیے، لیکن ایک کام کرو، توبہ کر لو، لیکن دل میں تو اصل چیز ہے توبہ، دل کی توبہ کا نام ہے۔ زبان سے کوئی توبہ کر لے اور دل میں سچی نیت نہ ہو، گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہ ہو، تو اس توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایک کام کرو، تم دیکھو اس گاؤں سے تھوڑا دور دوسرا ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں کچھ نیک لوگ رہتے ہیں یا اللہ کے ولی رہتے ہیں، ان نیک لوگوں کے پاس تم چلے جاؤ اور جا کر کے وہاں ان کے پاس توبہ کرو۔ یہ چلا وہاں سے، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، موت آ گئی۔ اب عذاب کے فرشتے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتے آتے ہیں کہ نہیں، اس نے توبہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، ہم ان کو جنت کی طرف لے کے جائیں گے۔ اب فرشتوں میں اختلاف شروع ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حدیث پاک آپ سن لیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، کتنا بڑا رحیم ہے۔ 100 آدمیوں کا مرڈر کرنے والا جب توبہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کی رحمت اس پر کیسے ہوتی ہے۔ دیکھو جب انتقال ہو گیا اور جب فرشتوں میں آپس میں اختلاف ہوا کہ اس کو کدھر لے کے جایا جائے، یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کے پاس وحی بھیجی کہ دیکھا جائے کہ یہ بندہ جو چل کے جا رہا تھا، نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، تو دیکھا جائے ناپ کر کے کہ اس کا راستہ، جس راستے پہ اس کا انتقال ہوا ہے، دیکھا جائے کہ وہ بستی جو نیک لوگوں کی بستی ہے، اس بستی سے یہ قریب ہوا تھا کہ نہیں، ادھر کی دوری زیادہ ہے یا ادھر کی دوری زیادہ ہے، دیکھا جائے۔ جب دیکھا گیا تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ آدمی جہاں انتقال کیا تھا، وہاں جب ناپ کے دیکھا گیا تھا تو وہ شخص نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حیلہ اختیار فرمایا، دیکھو ایک بہانے سے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرے۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا، یہ توبہ دیکھیے، بار بار گناہ کرنے کے بعد بھی جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ کو توبہ کرنے والا بندہ بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اب جو وقت بچا ہے اس میں گناہوں سے توبہ کریں، توبہ میں اپنے وقت کو گزاریں، عبادت میں اپنے وقت کو گزاریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا ماہ مبارک ہمیں اپنی زندگی میں بار بار نصیب فرما، اے اللہ اس کی برکتیں نصیب فرما، رحمتیں نصیب فرما،
اس ماہ مبارک میں ہمیں موت نصیب فرما، اس لیے کہ اس مبارک مہینے میں جس بندہ مومن کو موت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے، اور جب قبر کے عذاب سے بندہ محفوظ ہوا تو یہ پہلی منزل ہے، یہ پہلا امتحان ہے۔ جس اس امتحان میں بندہ کامیاب ہو جائے گا تو دوسرے امتحان میں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس امتحان میں بھی کامیاب فرما دے گا، اس کا حساب کتاب بھی آسان ہو جائے گا۔ اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے کہ مولا ہم سب کو ماہ مبارک ماہ رمضان میں موت عطا فرما۔ حضرات گرامی، اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ افسوس کے ساتھ اس مبارک مہینوں کو الوداع کہیں، اس مبارک مہینے کو رخصتی پیش کریں، الوداع کہیں، تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ، بھیگی ہوئی پلکوں کے ساتھ، روتے ہوئے دل کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہو سکتا ہے ہمارا یہی تڑپنا، ہمارا یہی رونا، ہمارا یہی افسوس کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اس کی رحمت ہمارے سروں پر سایہ فگن ہو جائے اور ہمیں مغفرت کا پروانہ مل جائے۔ تو سوالہ دو بورا سمین اور دادا دانی نوے اور نانا نوے کٹ 1000 دو برسی میں اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور ان کے دادا دادی نانا نانی کی مغفرت۔ جناب عبد الکریم صاحب نے 500 روپیہ دان کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی دلی مقاصد کو پورا فرمائے، اور جتنے اور حضرات نے بھی جن نیک نیتی کے ساتھ دان کیا ہے اللہ سب کے دان کو، سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آئیے ایک مرتبہ ہم سب منظوم الوداع ہم پیش کریں مل کر کے اس ماہ مبارک کو، اس معزز مہمان کو جو ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔